ناظرین، مسلسل 4 روز تک مسلسل احتجاج، آنسو گیس، رکاوٹوں، نعرے بازی اور ایک پولیس اہلکار کی شہادت اور 100 سے زائد اہلکاروں کے زخمی ہونے کے بعد بالآخر جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے 2 بڑے مطالبات منظور کر لیے گئے۔ وزیراعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے ہدایت کی، جو کام عرصہ دراز سے پینڈنگ تھے، سبسڈی کے حوالے سے، بجلی کی قوت خرید کے حوالے سے، قیمت خرید پر، وہ دونوں نوٹیفکیشنز کے لیے وسائل فراہم کر دیے گئے حکومت آزاد کشمیر کو، الیکٹریسٹی کا، اور یہ دوسرا نوٹیفکیشن ہے فوڈ سبسڈی کا۔ 1 سے 100 یونٹ 3 روپے، 300 یونٹ 5 روپے، 300 سے ابو 6 روپے، کمرشل ٹیرف 1 سے 310 روپے، 300 سے ابو یونٹس 15 روپے پر کلو واٹ آور۔ فوڈ سبسڈی میں جو پہلے آٹے کا سرکاری نرخ تھا وہ تھا 3100 روپیہ فی من، اس میں 1100 روپے کی خطیر سبسڈی دیتے ہوئے اب یہ نرخ 2000 پر فکس کیا گیا فی 40 کلو۔ ناظرین، مظاہرین کے 2 بڑے مطالبات تو تسلیم کر لیے گئے، وفاقی حکومت سے 23 ارب روپے بھی جاری ہو چکے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کشمیری عوام کے مطالبات کیا ہیں؟ بجلی اور آٹے کی ریٹس کشمیر میں کیا ہیں؟ عوامی مطالبات منظور کرنے میں 1 سال تاخیر کیوں کی گئی؟ 8 مئی 2023 کو آٹے کے بحران سے شروع ہونے والا احتجاج تحریک میں کیسے بدل گیا؟ آج مطالبات تسلیم کر کے یہ تاثر کیوں دیا گیا کہ ریاست عوام کے سامنے لیٹ گئی؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ اس سے قبل حکومت عوام کو آٹے اور بجلی پر کتنی سبسڈی دے رہی تھی؟ کیا آزاد کشمیر میں بار بار حکومتیں بدلنے سے احتجاجی تحریک کو مزید پھیلنے کا موقع ملا؟ عوامی مطالبات کو تسلیم کر لیے گئے، مگر پولیس اہلکار کی شہادت، فورسز پر پتھراؤ اور تصادم کے ملزمان کے ساتھ ریاست کیا رویہ اختیار کرے گی؟ ان تمام سوالات کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ گزشتہ برس مئی سے شروع ہونے والی اس تحریک کے 2 بڑے مطالبات ہیں، جن میں آزاد کشمیر سے پیدا ہونے والی بجلی سستے داموں فراہم کرنا اور آٹے کی قیمتوں پر گلگت بلتستان کے طرز پر سبسڈی دینا شامل ہے۔ دیگر مطالبات میں بیوروکریسی اور اشرافیہ کی سرکاری امارات میں کمی، منتخب بلدیاتی نمائندوں کو ترقیاتی فنڈز کی منتقلی، کشمیر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کی بہتری، طلبہ یونین کی بحالی، کشمیر بینک کو شیڈیولڈ بینک قرار دینے سے جیسے مطالبات شامل۔ آزاد کشمیر میں دسمبر 2022 کے بلوں میں بجلی 9 روپے فی یونٹ تھی، جو اگست 2023 میں 32 روپے فی یونٹ تک بڑھا دی گئی۔ کشمیر میں جاری احتجاج کے بعد سپتمبر کے بلوں میں نئے نرخ معطل کر کے بجلی کو 19 روپے فی یونٹ کر دیا گیا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ چونکہ کشمیر میں پیدا ہونے والی بجلی واپڈا انتہائی سستے داموں یعنی 1.3 روپوں پر فی یونٹ میں خرید لیتی ہے، اس لیے کشمیر والوں کو یہ اسی قیمت یا کم از کم رعایتی قیمت پر دی جائے۔ اب حکومت پاکستان نے یہ مطالبات تسلیم کر لیے ہیں۔ اس طرح کشمیر میں 40 کلو آٹے کی قیمت 3000 روپے تھی، جس پر حکومت 1590 روپے سبسڈی دے رہی تھی، مگر اب اس آٹے پر سبسڈی مزید بڑھا دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے اپنے حصے کے دونوں مطالبات منظور کر لیے، لیکن دیگر مطالبات آزاد حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے دعویٰ ہے کہ آزاد کشمیر کے 228 ارب روپے کے بجٹ میں سے 200 ارب روپے صرف تنخواہوں کی مد میں ادا کیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خزانے کے ضیاع کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ سب سے اہم سوال، 1 سال سے تحریک پرامن تھی، 9 مئی کو ڈڈیال میں حالات کس نے خراب کیے؟ مظفر آباد کی طرف جانے والے لانگ مارچ کو کیوں روکا گیا؟ اس تمام تر حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان آزاد جموں کشمیر حکومت جناب عبد الماجد خان صاحب، بہت شکریہ وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ جب سب کچھ بہت ہی پرسکون چل رہا تھا، احتجاج تو چل رہا تھا، یہ 1 سال کی تاخیر کی وجہ کیا ہے اور یہ اچانک پرتشدد کیوں ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو آپ نے بڑا ڈیٹیل انٹروڈکشن ساری چیزوں کا، اس میں میری سبمیشن یہ ہے کہ 4 فروری کو ہمارا ان کے ساتھ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی، ان کے ساتھ کافی چیزوں کے اوپر ہمارا کنسنسس ڈیولپ ہو گیا اور ہم نے اس کو باضابطہ نوٹیفائی کر دیا۔ اس میں اس وقت جو ایجنڈا آئٹم نمبر 1 تھا جس پہ ہمارا کنسنسس ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہفتہ عشرہ کے بعد ہی وہ پہلے پوائنٹ سے ڈیویٹ کر گئے۔ باقی کچھ پوائنٹس ایسے تھے جس میں لیجسلیشن شامل تھی، جس میں اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی تھی، پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے تھا،
کچھ اور ایسے آئٹم تھے جس کہ بینک آف AJ کو شیڈولنگ کی طرف لے کے جانا اور پھر احتساب بیورو کا قیام. گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے اپنی کافی چیزوں کے اوپر عمل درآمد کر دیا. ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا دیا. بینک آف AJ کے کو اسکیجولنگ کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ابھی 2 میجر ریکوائرمنٹس تھی, ایک کور بینکنگ اور ایک اس کی ایکویٹی کو گورنمنٹ نے میٹ کر دیا. کور بینکنگ کا ہمارا کیونکہ آنریبل ہائی کورٹ میں ایک میٹر سب جوڈس ہے جس پہ میرا خیال ہے بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری گزارش میری یہ ہے کہ جو میجر مطالبات ہیں ہم ان پہ آ جاتے ہیں. اگر ہم اپنے کانسٹیٹیوشن انٹرم کانسٹیٹیوشن 74 کو دیکھیں تو اس کے شیڈیول اے میں بجلی بھی فیڈرل سبجیکٹ ہے اور آٹا بھی فیڈرل سبجیکٹ ہے. میری سبمیشن یہ تھی کہ جس وقت ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات جو طویل مذاکرات ہوئے, جب ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا تو آپ کو بھی اندازہ تھا کہ پاکستان جنرل الیکشن کی طرف چلا گیا, اور پھر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی جس کے ساتھ ہم نے ان معاملات کو ری ٹیک اپ کیا. اس وقت پھر ایک ڈیفنس منسٹر صاحب کی سربراہی میں کاکڑ صاحب نے کمیٹی بنائی. انہوں نے ہمارے باقی معاملات جس میں GST کا ایشو تھا, یہ جو 4G لائسنس کی فی کا ایشو تھا, یہ سیٹلڈ کیا اور یہ 7 ارب روپے ہمیں منتقل بھی ہو گئے اور ہم نے اس کو اپنے ٹریجری میں منتقل بھی کر دیا. ٹھیک. لیکن کیونکہ وہ بھی یہ چاہتے تھے شاہ صاحب کہ یہ جو اگلی آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے تو وہ یہ فیصلہ چلیں, یہ تاخیر کی وجہ آپ نے بتا دی نا سر, یہ تاخیر کی وجہ بتا دی. اب آتے ہیں جو 9 مئی کا واقعہ ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جب وزیر اعظم صاحب نے ان کے مطالبات مان لیے تو پھر 9 مئی کو تشدد کیوں ہوا؟ مطلب 9 مئی کا جو دن تھا وہ پر تشدد کیوں ہوا؟ آپ کی طرف سے ہوا, ان کی طرف سے ہوا, یہ ہوا کیا تھا اچانک اس دن؟ ڈڈیال کی بات کر رہا ہوں کچھ لوگوں کو, میں آ رہا ہوں ڈڈیال کے اوپر, لیکن کچھ لوگوں کو پریمپٹیو اریسٹ کیا گیا تھا. 2 لوگوں کو پریمپٹیو اریسٹ کچھ بھی نہیں ہوتا, بعد میں چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن اس کو شاید انہوں نے ایک واویلا بنا کے وہاں پر تھوڑا سا چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کر دیا, جس کی وجہ سے وہاں پر ٹیئر گیسنگ ہوئی اور پھر ایک پروپیگیشن کیا گیا کہ شاید 2 بچیاں شہید ہو گئی. اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کوئی سول کیجویلٹی اس وقت رپورٹ نہیں ہوئی, وہ بچیاں بالکل ٹھیک حالت میں تھی. پھر آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگیٹ کیا گیا کہ شاید 8 بچیاں شہید ہو گئی. میری سبمیشن یہ ہے کہ اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر پہ حملہ کیا گیا, اس کی گاڑی کو نظر آتش کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف AJ نے بہت زیادہ ریسٹرین شو کیا. ہم نے اس پورے ایپیسوڈ کے اندر پولیس کو بہت بیک فٹ پہ رکھا اور ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے پبلک کو کسی آزمائش میں نہ ڈالیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ تو آپ کا حق ہے شاہ صاحب, ہر انسان کا کانسٹیٹیوشن اس کو حق دیتا ہے, لیکن پرتشدد پروٹیسٹ کا حق نہیں دیتا. کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ یہ تحریک جو پرامن تھی ایک پرتشدد تحریک کی طرف کنورٹ ہوئی. لوگوں نے آتشی اسلحہ کی نمائش شروع کر دی. مظفر آباد میں گئے رات گریڈ اسٹیشن کے اوپر حملہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. پھر ایک آپ کا جوان سال SHO شہید ہوا, کئی پولیس والے اس میں شہید ہوئے, کئی گاڑیاں نظر آتش ہوئی. تو خان صاحب یہ بتائیے گا سر, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھیں جتنا ہمیں پتا ہے آزاد جموں کشمیر کی جو عوام ہے بڑی پرامن عوام ہے, پیس لونگ لوگ ہیں. آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے تمام مطالبات ماننے کا اعلان کیا تو آج بھی خبر آئی کہ آج بھی تشدد ہوا, احتجاج ہوا, کچھ لوگوں کے مارے جانے کی ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں, اس کی تردید یا تصدیق آپ کر سکتے ہیں. سو یہ سب کون کر رہا ہے, یہ کہاں سے انسٹیگیٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک ٹریڈرز کا ایشو تھا ان کے میجر مطالبات میں بڑے مطالبات آج ایڈریس ہو گئے. فیڈرل گورنمنٹ نے 23 ارب روپے دیے اور ہم نے دین اینڈ دیر نوٹیفیکیشن جاری کر کے ان کو حوالے کر دیے. اب میں نہیں سمجھتا کہ سستی روٹی اور سستی بجلی کے علاوہ ٹریڈرز کا کوئی ایشو تھا. یہ سب ٹریڈرز ہمارے محب وطن ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو اس تحریک کو اس معاملے کے بعد ختم کر دینا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی یہاں چیزیں کہیں اور ڈائیورٹ کرنا شروع ہو گئی. کچھ اور لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے, کچھ اور چیزیں بھی اس کے اندر آ گئی اور اس کو ایک اور رنگ دیا جانے لگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف جو چیزوں کو لے کے جایا جا رہا ہے یہ چیزیں ریاست کے امن کو تہوبالا کرنے کے لیے ہیں. ہم اس وقت کسی کو آکسیجن فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ ایک بڑا پیسفل علاقہ ہے جہاں پر آپ کے فارنرز اس وقت کام کر رہے ہیں, آپ کے ہائیڈل پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے, آپ کا ٹورزم ڈومیسٹک بہت زیادہ آزاد کشمیر کی طرف آ رہا ہے, آزاد کشمیر کے اندر ترقی ہو رہی ہے. تو شاید چند کچھ عوامل کو یہ چیز نہیں ایکسپٹ لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں ہوگی, لیکن پرابلم سر یہاں پہ یہی ہوئی کہ یہی مطالبات اگر پہلے مان لیا جاتے, آج نظر یہ آ رہا ہے کہ ریاست جو ہے وہ لیٹ گئی ان کے آگے. یعنی انہوں نے پولیس والوں کو بھی مارا, ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا, قانون اپنے ہاتھ میں لیا, پھر ریاست نے ان کی ہر بات مان لی. تو سر اس میں جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کے خلاف کیا کارروائی کریں گے آپ؟
دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، ریاست کی اپنی ایک رٹ ہوتی ہے، ریاست کوشش کرتی ہے کہ کوئی بروٹل فورس کا اپنے لوگوں پہ یوز نہ کیا جائے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ ممکن نہیں ہوتا، لیکن ریاست اگر ریسٹرین شو کرتی ہے تو اس کو ویکنس ریاست کی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، ٹریڈرز کے بہت سے بیانات ہمارے سامنے آئے کہ یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، ہم پوری اس کے اوپر انکوائری کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جنہوں نے بروٹیلٹی کی ہے، جنہوں نے ایک آتشی اسلحہ لے کے نمائش کی ہے، ہمارے ایک ایس ایچ او کو شہید کیا ہے، پولیس والوں کو زخمی کیا ہے، جو انہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے، ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے خلاف وقت کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ کارروائی کریں گے؟ پیسفل پروٹیسٹ کرتا ہے صاحب، وہ اس کا حق ہے، بالکل ٹھیک، کسی پیسفل پروٹیسٹ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب عبد الماجد خان صاحب، ترجمان آزاد جموں کشمیر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آگے بڑھیں گے۔ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ ناگزیر ہو گئے ہیں اور ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں نے بالغ نظری کا ثبوت دیا۔ کیا ہوا ہے، کس طرح سے حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں، اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد۔ کے بعد حاضر ناظرین، ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ ناگزیر ہو گئے اور ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں نے بالغ نظری کا ثبوت دیتے ہوئے مذاکرات کا عندیہ دے دیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی سیاستدانوں کو ہاتھ دیا ہے، ملانے کا مشورہ دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گی تو پارلیمنٹ بھی بیکار ٹھہرے گی۔ کہ معاشرے میں اور پاکستانی سیاست میں جس طریقے سے نفرت کی سیاست عروج پہ ہے اور سیاست نہیں رہا بلکہ سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا گیا ہے، اور اگر پاکستان کا سیاستدان، پاکستان کے قائدین، پاکستان کے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر اتنے بڑے مسئلے کا حل نکالنا۔ بلاول بھٹو سے پہلے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے بھی بانی پی ٹی آئی کو حقیقت تسلیم کرتے ہوئے غیر مشروط مذاکرات کا اشارہ دیا اور کہا کہ اگر سیاسی مذاکرات ہوں گے تو اس میں سیاسی جماعتیں ہوں گی، اگر گرینڈ ڈائیلاگ کرنا ہے تو اس میں ادارے شامل ہوں گے اور ادارے شامل ہوں گے تو بات بنے گی۔ انہوں نے اتفاق رائے سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا عندیہ بھی دیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے برعکس پاکستان تحریک انصاف کسی بھی گرینڈ ڈائیلاگ کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس کو کوس بھی رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں معافی مانگوں، جبکہ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے 9 مئی بہانہ پی ٹی آئی نشانہ تھے یہ نعرہ لگایا۔ انہوں نے 2024 کے الیکشن اور 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا۔ دوسری جانب بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے ملکی حالات پر آرمی چیف کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ پبلک مینڈیٹ کے مطابق حکومت بنانی پڑے گی، اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ انہوں نے یہ پیش گوئی بھی کی کہ جون اور جولائی میں ٹیکسوں، گیس، بجلی کے بلوں میں اضافے پر تنخواہ دار طبقہ باہر آ جائے گا اور ان سے ملک سنبھالا نہیں جائے گا۔ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر یہ جو میں آغاز کروں گا یہ تو ہمارا ٹاپک ہے ہی صحیح، اس سے پہلے ہم ذرا کشمیر کی بات کر رہے تھے، کچھ مختصر حصہ میں اس کا آپ سے پوچھوں گا، پھر میں ان سوالات پہ آ جاؤں گا، بہت ضروری سوالات ہیں۔ یہ ہوا کیا سر، 1 سال تک تاخیر ہوتی رہی، پھر ہم نے دیکھا کہ وہی مطالبات حکومت نے مان بھی لیے، آپ نے اتنی نوازشات کر دی، آٹے پہ سبسڈی، بجلی پہ سبسڈی، یہ سبسڈی آپ نے ان کو دے دی، یہ پہلے دے دیتے ایک، اور دوسرا یہ نوازشات جو آزاد کشمیر کے جو بھی ہمارے بھائی ہیں ان کے لوگوں پہ آپ نے کی ہیں، یہ پاکستانیوں پہ کب کریں گے سر؟ دیکھیں اس کا ایکوریٹ اور صحیح جواب تو وہی ہوگا جو آزاد کشمیر کی حکومت دے گی۔ انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا اور میں یہ ایکسپیکٹ ہی کر سکتا ہوں کہ انہیں اندازہ یقیناً ہوا ہوگا، ایجنسیز نے یہ رپورٹس دی ہوں گی، لیکن یہ پچھلے 2 دن میں جس قسم کی وائلنس اس میں آئی،
اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے تھا، اس کے اوپر کوئی ایسا لاہے عمل اپنایا جانا چاہیے تھا، اور یہی مذاکرات جو اب ہوئے ہیں، اور آزاد کشمیر کی حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب نے بڑی ذاتی دلچسپی لی ہے اور اس معاملے کو ریزالو کی طرف لے کے گئے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی 10-15 دن اگر پہلے ہو جاتا تو شاید اس قسم کی خبریں جو ہمیں پچھلے 3 دن میں سننے کو ملی ہیں. ٹھیک، ہم آگے بڑھتے ہیں سر. دیکھیں اب مریم صاحبہ بڑی تیزی سے کام کرنا چاہ رہی ہیں پنجاب میں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. پاکستان کا، پنجاب کا، دیگر صوبوں کا ایک مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے سر. 2000 ارب سرکولر ڈیٹ کے آپ نے ابھی ان آئی پی پیز کے دینے ہیں. بجلی، اور یہ صرف اور صرف کیپیسٹی چارجز میں ہے سر. اور رانا صاحب یہ کیپیسٹی چارجز کا جو مسئلہ ہے یہ بھی آپ کی حکومت کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ معاہدے آپ کی حکومت میں ہوئے تھے. اب کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا سر، عوام بل دے دے کے تھک گئی ہے، وہ بجلی جو استعمال بھی نہیں کرتی اس کے پیسے بھی عوام سے لے رہی ہے حکومت. سر اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ ری نیگوشیٹ کریں، آپ ان معاہدوں کو دوبارہ ریوائز کریں، بات کریں آئی پی پی سے کہ یار بس کر دو، بہت کھا لیا، اب کچھ عوام کے بھی حصے میں آنے دو. کیا ریوائز نہیں ہو سکتے سر یہ معاہدے؟ دیکھیں رائے تو اس وقت سبھی کی یہی ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے، کیونکہ اس وقت پرابلم ہی یہ ہے. ورنہ جس طرح سے سولرائزیشن ہو رہی ہے اور اس کو اگر حکومت انکرج کرے، جو کہ انکرج کرنے کی پالیسی ہے، تو اگر 10-12 ہزار میگا واٹ اگر سولرائزیشن سے حاصل ہو جاتا ہے تو بجلی کا تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے، اور وہ جو یونٹ کی قیمت ہے وہ بھی کہیں کی کہیں جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے. بلکہ اس وقت لیکن کیپیسٹی چارجز تو پھر بھی دینے پڑیں گے نا ہمیں. اضافہ ہے یا جو یعنی ناقابل برداشت اضافہ اور قیمت ہے جو بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ وہ کیپیسٹی چارجز ہیں. اور وہ کیپیسٹی چارجز آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی وجہ وہ صرف معاہدے ہیں، لیکن ان معاہدوں میں ساورن گارنٹی ہے، اس لیے آپ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کو پوری دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور اس میں کوئی نہ کوئی اس کا حل ہی نکالنا پڑے گا جو کہ دوسرے فریق کو بھی قابل قبول ہو. تو اس بارے میں بہرحال اس بارے میں بڑی ایکٹیولی جو ہے وہ، یعنی یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور ہماری جو منسٹری ہے پاور کی، اویس لغاری صاحب. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب دوسرا مسئلہ سر، دوسرا مسئلہ ہے سیاسی استحکام کا. آپ نے مذاکرات کی پیشکش بارہا دی ہے تحریک انصاف کو. تحریک انصاف والے کہتے ہیں ہم مذاکرات ان سے کریں گے جو اصل طاقت کا منبع ہے. اب وہ آپ کو طاقت، آپ حکومت نہیں، آپ کو لیکن طاقت نہیں سمجھتے، اور یہ آپ بھی کہہ چکے ہیں سر کہ جو اصل جو ایک قبیلہ ہے نا، محسن نقوی کا، فیصل واوڈا کا، یہ جو قبیلہ ہے کاکڑ کا، یہ ایک قبیلہ ہے اور یہ بڑا مضبوط قبیلہ ہے. آپ نے یہ بھی کہا تھا میرے پروگرام میں سر، آپ نے کہا تھا کہ یہ تو شکریہ جناب محسن نقوی صاحب کا کہ وزیر داخلہ لگ گئے ہیں، وزیر اعظم بھی لگ سکتے تھے. تو سر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا منبع کہیں اور ہے، اور تحریک انصاف کو اگر بات کرنی چاہیے تو آپ سے نہیں کرنی چاہیے، کہیں اور کرنی چاہیے؟ دیکھیں اگر عمران خان راہ راست پہ آ جائیں، اپنا قبلہ درست کر لیں، وہ سیاسی لیڈر ہیں، سیاسی جماعت ہے ان کی کوئی رجمنٹ نہیں ہے یا وہ کسی ادارے سے منسلک نہیں ہے، تو اگر تو وہ آ جائیں اس طرف اور سیاستدان آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ جائیں تو اس سے بڑی طاقت ہی کوئی نہیں ہے. کوئی طاقت نہیں ہے اس سے بڑی، کیونکہ یہ پھر عوام کی طاقت ہے، یہ آئین کی طاقت ہے. یہ کمزوری تب پڑتی ہے جب آپس میں آپ کے خلاف اور آپ میرے خلاف جو ہے وہ استعمال ہونے کو بھی تیار ہیں اور ہتھیار اٹھانے کو بھی تیار ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر یہ ساری چیزیں جس کے آپ نے بھی حوالے دیے، ہم بھی کبھی بات کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، لیکن اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے، سیاست دانوں کا جمہوری رویوں سے ہٹنا، اقتدار کے لالچ میں جو ہے وہ ہر کام کر گزرنے کے اوپر آمادہ رہنا. تو پھر جب ایسا ہوگا تو پھر کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرف سے پھر ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ ہوگی. تو یہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اگر مل کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں
سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، جس طرح سے 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے بھی پوری قوم کے سامنے جو ہے یہ بات رکھی تھی۔ تو اس میں رکاوٹ کون ہے؟ اس میں رکاوٹ عمران خان ہے۔ تو اب عمران خان کا کیا حل ہوگا، کیسے حل ہوگا، یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اچھا، باقی مجھے تو اس سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اس راستے پہ آ جائیں گے کہ وہ بیٹھ کے بات کریں اور اس ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے سبھی سر جوڑ کے بیٹھ جائیں۔ صحیح۔ باقی تو سارے رانا صاحب تیار ہیں۔ اب آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے ایک بیان پہ، بلکہ آپ کا یہ بیان ہے، آپ کا بیان ہے، آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب عمران خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عطا تارڑ صاحب نے کہا، تردید کی، کہا کہ نہیں جناب آپ کے بیان کو سیاق و سباق کے بغیر پیش کیا گیا ہے۔ رانا صاحب آپ کے کہنے کا مطلب، کیونکہ اب آپ موجود ہیں تو آپ خود ہی بتا دیں، وضاحت کر دیں کہ کیا واقعی نواز شریف عمران خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا بیان تھا کیا اصل؟ میرا اصل بیان یہ تھا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، انہیں کوئی حکومت رہا نہیں کر سکتی۔ میاں نواز شریف کو جب جوڈیشل سائیڈ سے سزائیں ہوئی تھیں، ہمارا موقف نہیں، ہمارا یقین اور ایمان تھا کہ یہ غلط ہوئی ہیں، ہماری حکومت تھی، اس کے باوجود ہم نہیں ختم کر سکے، انہیں اس پروسیس میں سے گزرنا پڑا جس میں سے گزر کے وہ بری ہوئے اور سزائیں ختم ہوئیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ پروسیس جو ہے اس میں سے تو عمران خان صاحب کو گزرنا پڑے گا، نہ انہیں اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے باہر نکال سکتی ہے، نہ حکومت نکال سکتی ہے۔ لیکن اگر پروسیس تیز ہو سکتا ہے اور تمام اپوزیشن پارٹی جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں، تو بات یہ ہوئی تھی کہ جی وہ کہتے ہیں جی پہلے رہا کریں، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن مذاکرات جو ہیں وہ غیر مشروط شروع ہونے چاہیے۔ اگر مذاکرات یہ شروع ہوں کہ جی پہلے یہ کریں، اس کے بعد یہ کریں، اس کے بعد یہ کریں اور پھر ہم یہ کریں گے، تو ایسے نہیں ہوتے مذاکرات آپ غیر مشروط طور پہ شروع کریں، اس کے بعد آ جائیں آپ، ٹھیک ہے، ان کا جو ایک پروسیس ہے وہ تو اس میں سے تو گزرنا پڑے گا، لیکن ٹھیک ہے، اس میں وہ بری ہو جائیں، رہا ہو جائیں، سزا معاف ہو جائے، یہ ساری چیزیں جو ہے اب یہ تو ان کا معاملہ ٹھیک ہے رانا صاحب، ہی نہیں ہے تو وہ جوڈیشل سائیڈ پہ، تو اس طرح سے میں نے بات کی تھی کہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات میں ہر موضوع کے اوپر بات کرنے اور غیر مشروط مذاکرات کرنے پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو لیکن ان کی طرف سے پھر جواب آ گیا، بعد میں جواب آیا کہ جی بالکل نہیں، ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، بلکہ یہ ہوتے کون ہیں مذاکرات کرنے والے، صحیح، یہ ان کا۔ تو رانا صاحب یہ بیان جو ہے وہ میاں صاحب نے کہا تھا آپ کو کہ آپ یہ بیان دیں، یا انہوں نے خود دیا تھا، یا میاں صاحب کی اس بیان کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ بالکل، میں نے تو کہا ہے کہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ جو ہے وہ میں اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں قوتوں کے درمیان مذاکرات کرنے بیٹھنے میں قطعاً کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کوئی قدغن ہونی چاہیے کہ جی اس پہ بات کریں گے، اس پہ نہیں کریں گے۔ ہر موضوع پہ بات ہو سکتی ہے اور غیر مشروط طور پہ بات ہونی چاہیے۔ اچھا سر، اب بات ہے سانحہ 9 مئی کی، اس پہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ ایک غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، آپ راضی ہیں سر؟ بننا چاہیے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن؟ کس بات کا عدالتی کمیشن؟ وہ بھائی 9 مئی کو تو ایک کرمنل ایکٹ ہوا ہے، یعنی وہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جس میں پتہ نہیں چل رہا کہ جی کیا ہوا ہے، تو عدالتی کمیشن نے جو ہے وہ ذمہ داری فکس کرنی ہے۔ وہ بھائی وہ کرمنل ایکٹ ہے، آرمی کے گھروں کے اوپر حملہ ہوا ہے، وہاں پہ لوٹ مار ہوئی ہے، لوٹ مار کی ویڈیو موجود ہیں، وہاں پہ آگ لگائی گئی ہے۔ دوسری وہ جو اپنا ڈیفنس کا پلازا تھا وہاں پہ لاہور میں، بہت بڑی بلڈنگ تھی، اسی طرح پشاور میں، راولپنڈی میں جی ایچ کیو، اسی طرح سے جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ، یہ تو کرمنل ایکٹ ہیں۔
ٹھیک ہے. مقدمے درج ہیں, تفتیش ہو چکی ہے, ملزمان کے چلان مرتب ہو چکے ہیں, عدالتوں میں پیش ہو چکے ہیں, تو ان کا اب ٹرائل ہونا ہے. ٹرائل میں ٹھیک ہے, ٹرائل میں اگر کوئی بے گناہ ہے تو بری ہو جائے گا, اگر کوئی گناہ گار ہے تو اسے سزا ہو جائے گی, وہ بعد میں اپیل کر سکتا ہے. اچھا, اس میں جوڈیشل کمیشن اس میں کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے. رانا صاحب یہ بتائیں, یہ اسحاق ڈار صاحب کو اچانک سے نائب وزیر اعظم بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیں, ان کی بڑی سینئر پوزیشن ہے پارٹی میں, حکومت میں, اور وہ جب فائنانس منسٹر تھے تو اس وقت بھی وزیر اعظم کا اور کئی سارے معاملات میں جو ہے وہ ہاتھ بٹاتے تھے یا جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے, جب وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے, جب میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے. تو اب اس بات کی ضرورت تھی کہ تھوڑا سا ان کی پوزیشن کو جو ہے وہ یعنی مور ایکول امنگ آل میں جو ہے وہ تھوڑا سا پریفر کیا جائے, تاکہ وہ اس ذمہ داری کو جو ہے وہ بااحسن طریقے سے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا میاں صاحب, جو کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب وہ صدارت کی کرسی سنبھالیں گے پی ایم ایل این کی. میاں چھوٹے میاں صاحب نے تو استعفیٰ دے دیا. میاں صاحب کے پاس, نواز شریف صاحب کے پاس پلان کیا ہے سر پارٹی کے لیے؟ کیا کریں گے؟ کوئی ینگ بلڈ لے کے آئیں گے, کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے, کوئی جوان قیادت آئے گی, کیا ہوگا سر؟ نہیں, اس میں پرانے اور نئے چہروں کی بات نہیں ہوتی. یہ کوئی فلم تھوڑی شوٹ ہونی ہوتی ہے کہ جس میں نئے چہرے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے جائیں. اس میں پرانے چہروں کے ساتھ ساتھ ہی نئے چہرے چلتے ہیں. تو سب سے پرانا چہرہ تو اپنا ہمارے قائد محترم یا پریزیڈنٹ میاں نواز شریف صاحب کا ہی ہے. تو اس چہرے کو تو چھوڑ کے تو پھر باقی نون میں بچتا کیا ہے؟ تو اس لیے پرانے چہرے بھی اور نئے چہرے بھی ساتھ ساتھ چلیں گے. اور سیاسی جماعتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے, سیاسی جماعتوں میں جو ہے وہ نئے چہرے انٹروڈیوس نہیں کروائے جاتے. ٹھیک ہے. رانا ثناءاللہ صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. وقفے کے بعد تحریک انصاف کی قیادت بھی ہمارے ساتھ موجود ہوگی, تیمور ظفر جھگڑا صاحب, اور لاہور کے پنجاب کے ایک بہت ہی قابل اور ایک بہت ہی معروف بیوروکریٹ کی اہلیہ نے ان پر بہت سنگین الزامات لگائے. وہ الزامات کیا ہیں, خود ان کی اہلیہ ہمارے پروگرام پر آ کے بتائیں گی اس وقفے کے بعد. وقفے کے بعد حاضر ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر یہ بتائیے گا, حکومت کہہ رہی ہے ہم سے بات کریں, خان صاحب آرمی چیف کو خط لکھنا چاہ رہے ہیں. آرمی چیف ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو پھر یہ حکومت سے کریں. سر آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں پہ حکومت از ٹرائنگ ٹو ایکسٹینڈ این اولیو برانچ, تو سر آپ وہ ان سے بات کریں گے یا پھر ان سے بات کریں گے؟ اتنی بلیک اینڈ وائٹ چوائس نہیں ہے. یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ حکومت سے کسی صورت میں بات نہیں کریں گے, وہ تو پارلیمنٹ میں آج بھی کر رہے ہیں. حالانکہ آج بھی خواجہ آصف کی پرفارمنس میں نے دیکھ لی تھی کہ کس ٹائپ کا اولیو برانچ تھا جو وہ ایکسٹینڈ کر رہے تھے. خیر, اگر وہ 1958 تک بھی جانا چاہتے ہیں, 1958 تک بھی چلے جائیں, ایک بار ملک کو ٹھیک کر. خان صاحب آرمی چیف کو کیوں لکھنا چاہتے ہیں اسپیسیفکلی, وہ خان صاحب سے پوچھیں. میرے خیال میں اس کی جو ایک ڈی فیکٹو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ میرے خیال میں ابھی تو آئی تھنک دیر از کنسنسس, اگر وہ حکومت ہو, پی ٹی آئی ہو, میڈیا ہو, یا اور اپوزیشن ہو جیسے جے یو آئی یا اے این پی لے لیں یا ایون پیپلز پارٹی لے لیں, کہ ڈی فیکٹو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے, شاید ایک ویٹوئنگ رول ہے آن ایوری تھنگ دیٹس ہیپن. ٹھیک ہے, یعنی کہ گورنمنٹ محسن نقوی چلا رہا ہے, شہباز شریف کم چلا رہا ہے, یا اگر شہباز شریف چلاتا بھی ہے اسے محسن نقوی سے اجازت لینی پڑے گی. تو پہلی بات تو جو ہے وہ یہ ہے. اب دیکھیں, میرے خیال میں سمپل چیز ہے, حکومت کو اختیار مل جائے اور حکومت جو ہے وہ چیزیں ریزالو کرنے کے لیے اوپن ہو. بائی ریزالو کرنے کے لیے اوپن ہو, یہ کمٹمنٹ کر دیں کہ خان صاحب کو انصاف ملے گا کہ عدالتیں چل پڑیں گی. وہ خان صاحب کو نکالے نہیں, میں نے تھوڑا سا رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی انٹرویو دیکھ لیا, نکالے عدالتیں, لیکن اگر جس سپیڈ پہ ان کی کنوکشنز ہوئی تھی ان کے آدھے سپیڈ پہ بھی یہ ٹرائلز جو ہیں وہ
کیے جائیں اور وہ پیچھے سے پش نہ ملے جس کی وجہ سے وہ جس طرح نواز شریف صاحب کی وہ بریت ملی جس سپیڈ سے اس سپیڈ سے ہو جائے. نہیں وہ بھی نہیں چاہیے. اچھا ان دس کیس کو صرف انصاف چاہیے. 4-5 دن میں خان باہر ہوں گے. اور دوسری چیز کہ میرے خیال میں یا ہم جو ایوریج 20 ایئر اولڈ ہے جو 20 سال کا نوجوان ہے یہاں پہ اس کو یا ہم یہ سمجھا دیں کہ الیکشن میں آپ کے ووٹ گنے جائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں, اور اگر یہ ہم سمجھانے کے لیے نہیں تیار تو پھر الیکشن کا آڈٹ ہو تاکہ پتہ چلے حکومت کس کی ہے. اور اگر نواز شریف کی ہے ہم سب سے پہلے ان کو مبارکباد دے دیتے ہیں. اگر ان کی نہیں ہے اور واقعی ان کے 100 ووٹ کے ساتھ 1 لگا کے ان کے ایک پولنگ سٹیشن پہ 1100 ووٹ کیے گئے جو کہ بظاہر نظر آتا ہے اور جو کہ پتہ نہیں کتنے حلقوں پہ نظر آتا ہے, تو پھر میرے خیال میں اس کے ریورسل کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے. یہ 2 چیزیں ہوں گی اور حکومت با اختیار ہوگی تو پی ٹی آئی حکومت سے ہی بات کریں گے. کیوں پھر ہم کسی نان پولیٹیکل فورس کو انوالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کوئی شرط نہیں ہے خان صاحب کی بریت کی, آپ مانتے ہیں کہ ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے بٹ ایکسپیڈائٹ ہونا چاہیے. جب خان صاحب کہتے ہیں نا کہ پرزنرز کو ریلیز کر دیں ہاں جی اور مینڈیٹ واپس کر دیں, ان کا مطلب کیا؟ ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو لے لیں یا آپ جو ایون عمر چیمہ صاحب کو یا اعجاز چودھری صاحب, ان میں کوئی ایک بندہ کنوکٹ ہوا ہے آف اینی کرائم؟ اگر نہیں ہوا تو سال بعد ان کو بیل کیوں نہیں مل رہی؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ویٹ فار دا ریڈ کارپیٹ ٹو بی رولڈ آؤٹ جیسے ایک دن نواز شریف کے لیے ہوا ہے؟ یہ ہمارے انصاف کے نظام کے لیے ٹھیک ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پرسپشن کے لیے ٹھیک ہے یا کس چیز کے لیے یہ ٹھیک ہے؟ تو سملرلی مینڈیٹ پہ اب آپ پشاور کی مثال لے لیں, 9 سیٹوں پہ تو ریگنگ پروو ہوئی ہے, لیکن چلیں آپ کہیں گے کہ جھگڑا صاحب آپ کی اپنی سیٹ ہے, آپ تو یہ کہیں گے. میں نے اس دن 10ویں سیٹ دکھا دی جو پی ٹی آئی جیتی ہے اور ہماری 40,000 لیڈ کی کم کر کے 4,000 کی گئی ہے. اور اس میں مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ثبوت الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ جو فارم 45 انہوں نے ڈالے ہیں انہی میں ہماری لیڈ 10 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. اور میں 11ویں اور 12ویں بھی دکھا دوں گا. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن کب جاگے گا؟ چلے سر ٹھیک ہو گیا. ویسے وہ ہے نا وہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں سر جو پتہ نہیں شاید کسی یوٹوپین ورلڈ میں ہوتی ہوں. اللہ کرے ان اداروں کو خود ہی خیال آ جائے, الیکشن کمیشن کو خود خیال آ جائے, حکومت کو خود خیال آ جائے کہ معاملات کو درست سمت میں لے کے جانا ہے. جھگڑا صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, لاہور کی ایک خاتون نے پنجاب کے سیکرٹری داخلہ نور الامین مینگل کے خلاف انتہائی سنگین الزامات کیے ہیں. یہ خاتون امبرین سردار ہیں. انہوں نے فیملی کورٹ میں کیس کیا کہ 16 اپریل 2018 کو ان کی نور الامین مینگل کے ساتھ شادی ہوئی اور 9 نومبر 2018 میں ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی. پیدائش کے بعد بیٹی میں آٹزم کی تشخیص بھی ہوئی, لیکن نور الامین مینگل انہیں اور بیٹی کو خرچہ نہیں دے رہے. جب یہ کیس عدالت میں گیا اور نور الامین مینگل کا جواب آیا تو کہانی میں ایک نیا موڑ آ گیا. نور الامین مینگل نے عدالت کو بتایا کہ وہ تو 15 جون 2020 کو ہی امبرین سردار کو طلاق دے چکے ہیں. نور الامین مینگل کے جواب کے بعد معاملات نے ایک اور رخ اختیار کیا جب امبرین سردار نے نور الامین مینگل کے خلاف پولیس میں ایک اور درخواست دائر کر دی. امبرین سردار نے پولیس کو درخواست دی کہ نور الامین مینگل کا عدالت میں تو دعویٰ ہے کہ وہ 2020 میں انہیں طلاق دے چکے, لیکن امبرین کو اس طلاق کا بتایا ہی نہیں گیا تھا اور نور الامین مینگل 2020 کے بعد بھی کئی بار ان کے گھر آتے رہے اور شوہر بن کر انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے. امبرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب انہوں نے مقدمے کے لیے درخواست جمع کرائی تو رات گئے پولیس ان کے گھر پہنچ گئی اور انہیں ہراساں کیا. ہماری ٹیم نے امبرین سردار سے رابطہ کیا اور ان سے دعووں کے ثبوت طلب کیے تو انہوں نے ایک واٹس ایپ چیٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کیا. امبرین کے مطابق یہ پیغام نور الامین مینگل نے 12 مارچ 2022 کو انہیں بھجوایا. اسکرین شاٹ نے پیغام بھجوانے والا کہہ رہا ہے کہ وہ انہیں یاد کر رہا ہے اور گھر آنے کی اجازت بھی مانگ رہا ہے. امبرین کے مطابق اگر نور الامین مینگل انہیں طلاق دے چکے تھے تو مس کرنے کا پیغام کیوں بھیج رہے تھے اور گھر آنے کی اجازت کیوں مانگ رہے تھے. امبرین کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسے بے شمار پیغامات کا ریکارڈ ہے لیکن اس وقت وہ ایک ہی شیئر کریں گی.
गी, ताहम अदालत ने सबूत मांगे तो वो अपना मोबाइल फॉरेंसिक के लिए दे देंगी। अंबरीन ने हमारी टीम के साथ वो दरख्वास्त भी शेयर की जो उन्होंने नूरुल अमीन मैंगल से खर्चा लेने के लिए अदालत में जमा कराई थी, लेकिन इस दरख्वास्त का पैराग्राफ नंबर 7 अंबरीन के दावे की ही नफी कर रहा है। दरख्वास्त के पैराग्राफ नंबर 7 में अंबरीन का कहना है कि 4 साल से नूरुल अमीन मैंगल ने उनके साथ अज़वाजी ताल्लुकात बिल्कुल तर्क कर रखे हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज 12 मई को उन्होंने पुलिस को यह दरख्वास्त दी कि नूरुल अमीन मैंगल 2020 के बाद भी उनके पास आते रहे और खुद को शौहर जाहिर करके धोखाधड़ी से इन्हें जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे। अंबरीन सरदार ने 13 अप्रैल को अपनी ट्विटर पर टाइमलाइन पर भी एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जो अंबरीन के मुताबिक इनमें और नूरुल अमीन मैंगल में हुई। इस स्क्रीनशॉट में पैगाम भिजवाया गया कि कहां तलाक दी, किसको दी। आगे से जवाब दिया गया, मैडम मैंने आपको अप्रैल 2019 में तलाक दी और यह तलाक यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड भी है। इस पैगाम के जवाब से लिखा है कि मैंने चेक किया कि यूनियन काउंसिल में कहीं नहीं है, तो जवाब बताया गया कि तलाक नौशकी की यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड। यह बात भी अहम है कि अंबरीन के शेयर किए गए स्क्रीनशॉट के मुताबिक कहा जा रहा है कि तलाक 2019 को दी गई, जबकि नूरुल अमीन मैंगल ने अदालत को बताया है कि उन्होंने तलाक 2020 को दी है। अहम बात यह है कि अंबरीन ने हमारी टीम के साथ जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शेयर किया इसका अंदराज मोहल्ला अजोदिया पुर जौहर टाउन लाहौर में है, जबकि अंबरीन के शेयर करदा स्क्रीनशॉट में जो पैगाम मुबैना तौर पर नूरुल अमीन मैंगल की तरफ से है इसमें तलाक नौशकी में रजिस्टर्ड कराने का बताया गया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अंबरीन सरदार साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंबरीन साहिबा, सबसे पहले तो मुझे यह बताएं पूरा मामला है क्या, लेकिन मुख्तसरन आपने बताना है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, हमारी शादी जो है वो हुई थी अप्रैल 2018 में और ये प्योरली एक लव मैरिज थी और नूर ने ही प्रपोज किया था मुझे। ठीक है। और शादी के बाद जो है वो जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो तब भी नूर जो है उनका बिहेवियर जो है वो बदलना शुरू हो गया था मेरे साथ। अच्छा, वो चाहते थे कि आप प्रेग्नेंट ना हो, इस वजह से बिहेवियर चेंज हो रहा था? हाँ जी, बस वो उनका यही वाला थी कि मेरी प्रेगनेंसी किसी तरह से टर्मिनेट हो जाए। वो नहीं चाहते थे कि मेरे से उनकी औलाद हो। अच्छा। और वो हमेशा बात यही करते थे कि जी आपको इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने की क्या जरूरत थी, बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत है। लेकिन अली भाई ये तो अल्लाह के काम है। सही। बंदे का अच्छा, मैं आपको चुका यहाँ पे बार बार रोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि क्लैरिटी चाहिए कुछ चीजों में, फिर उसके बाद आप अपने फ्लो में बात कीजिएगा। ये जो शादी थी आप दोनों की, ये अनाउंस्ड थी, अलल एलानिया हुई थी, घर या घर वाले शामिल थे, दोनों फरीकैन शामिल थे शादी में? अली भाई शादी अनाउंस थी। मैं चूंकि मीडिया से हूँ, मेरी नूरुल अमीन मैंगल से जो मुलाकात हुई थी तब मैं फील्ड रिपोर्टर थी। ठीक है। और हम इन्होंने ही पसंदीदगी का इजहार किया था, इन्होंने ही मुझे प्रपोज किया था और शादी बिल्कुल अललानिया थी, सारा मीडिया जानता था, फैमिलीज जानती थी, किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई जब शादी के बाद मैंने कंसीव किया। कंसीव करने पे प्रॉब्लम्स करनी शुरू की और जब मैं पैसे मांगती थी या खर्चा मांगती थी अपना, और आपको पता है प्रेगनेंसी में टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर होते हैं, तो ये अवॉइड करते थे मेरे साथ हॉस्पिटल जाने के लिए, या मुझे हमेशा ताना देते थे कि मेरी दूसरी बीवी जो है उसने तो 4 बच्चे पैदा किए हैं, तुम पहली दफ़ा में तुम्हारा ये हाल है और तुम्हारे इतने नखरे हैं। क्योंकि अली भाई क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में लड़की जो है वो आपको पता है ये कंफ्यूज होती है, इश्यूज में होती है, उसको हार्मोनल चेंजेस होते हैं, समझ नहीं आ रही होती है। तो मैंने बहुत कोशिश की चीज़ों को ठीक करने की। ये मेरे साथ मिसबिहेव करते थे प्रेगनेंसी के दौरान, इन्होंने बहुत मेरे साथ मारपीट की। अच्छा। बहुत ज़्यादा शराब नोशी करते हैं ये नूरुल अमीन मैंगल, बहुत ज़्यादा शराब नोशी करते हैं और डिफरेंट जो है वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और ड्रिंक करने के बाद ये मुझे मारते थे, मारते पीटते थे। एक दफ़ा ये हुआ था कि मैं कुछ माह की प्रेग्नेंट थी, मैं इस्लामाबाद में इनका घर है, 12 कहू में, जुडिशल टाउन में, वहाँ पे इन्होंने मुझे मारा। तो उस वक्त मेरी दोस्त जो हैं, इस वक्त वो डॉन न्यूज़ में प्रोड्यूसर हैं, उनको मैंने कॉल की और मैं बहुत पैनिक कर गई थी क्योंकि इन्होंने मुझे जिस तरह से धक्का दिया और मैं भागी हूँ बाहर की तरफ, और मैं बेसमेंट में जाके, घर की बेसमेंट पे जाके मैं छुप गई थी और मैंने लॉक कर लिया था। अच्छा। वहाँ पे थोड़े बहुत सिग्नल्स आ रहे थे, फ़ोन मेरे हाथ में था, तब मैंने अपनी दोस्त को कॉल की और वो मुझे वहाँ से रेस्क्यू करके लेके गई थी।
اچھا مجھے یہ بتائیے گا امرین صاحبہ، آپ نے یہ الزام لگایا کہ وہ نشے کی حالت میں، شراب کے نشے کی حالت میں آپ پہ ہاتھ اٹھاتے تھے، آپ کو مارتے تھے. یہ بات اپنے پیرنٹس کو آپ بتاتی تھیں، اپنے رشتہ داروں کو، بھائی بہن کو، یا کبھی آپ نے سوچا کہ پولیس کے پاس جایا جائے ان کے خلاف کیونکہ آپ کو زد و کوب کیا جاتا ہے؟ علی بھائی میں بتاتی تھی اپنی مدر کو، میری امی کو اور میرے بھائیوں کو پتا ہوتی تھی یہ چیزیں، میں امی سے شیئر کرتی تھی، روتی تھی میں، اور میں جانا چاہتی تھی پولیس وغیرہ میں، یا پولیس میں نہیں تو میں کم از کم یہ چاہتی تھی کہ میں سائڈ پہ ہو جاؤں، کیونکہ مجھے ابیوزیو ریلیشن شپ میں، ظاہر ہے ایک خاتون ہے پڑھی لکھی ہے تو وہ کتنا عرصہ مار کھائے گی، لیکن میری مدر وہ بیوہ خاتون ہے، وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، شوہر ہے، ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان جو ہے، پاکستان میں اسی طرح شوہر کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ایک دو دفعہ مارا ہے تو آئندہ نہیں مارا. اچھا آگے بڑھتے ہیں امرین صاحبہ، چونکہ وقت بھی کم ہے، کرنے کی کوشش کرو. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا اب جو اصل بات ہے میں اس پہ آتا ہوں، بات ہے طلاق کی. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو طلاق نہیں ہوئی، آپ کی جو شادی ہے وہ لاہور میں رجسٹرڈ تھی. طلاق بقول نور الامین مینگل صاحب کے، یا مبینہ طور پہ جو اسکرین شاٹ ہم نے دکھایا آپ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس میں انہوں نے آپ کو 2019 میں طلاق دی، آپ اور نوشکی میں طلاق دی ہے آپ کو. کوئی ایسا ذکر طلاق کا یا کسی جھگڑے کے دوران، یا اگر آپ کہہ رہی ہیں وہ نشہ کرتے تھے تو نشے کے دوران غصے میں ان کے منہ سے نکل گیا طلاق طلاق طلاق، کوئی ایسا انسیڈنٹ؟ نہیں علی، بالکل بھی طلاق کا کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا. ابھی 2024 تک مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ انہوں نے مجھے طلاق دی ہے. انہوں نے ابھی بھی جب میرے بھائی سے ذکر کیا، جب میں گئی ہوں، کورٹ گئی ہوں، اس سے ایک ہفتہ پہلے، 2 ہفتہ پہلے میرے بھائی سے جب ان کی بات ہوئی ہے تب انہوں نے کہا ہے جی میں تو اس کو 2019 میں طلاق دے چکا ہوں. کورٹ میں جا کے انہوں نے کہا ہے جی میں اس کو 2020 میں طلاق دے چکا ہوں. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی علی بھائی، آپ اگر کسی خاتون کو طلاق دیتے ہیں تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں. انہوں نے کبھی مجھے نہیں، میرے سامنے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، کبھی انہوں نے مجھے طلاق نہیں دی. اب مجھے بتائیں، یہ دھوکہ دے کے، دھوکہ دہی سے یہ شوہر بن کے اس کے بعد اب تک یہ 2024 تک مجھ سے ملتے رہے. اچھا اس پوائنٹ پہ رکیے گا، 2024 میں یہ آپ سے ملتے رہے، میں اس پوائنٹ پہ آپ کو روکوں گا کیونکہ ہماری نور الامین مینگل صاحب سے بات ہوئی، ہم نے ان سے بارہا ریکویسٹ کی کہ آپ بھی پروگرام میں آئیے، ہم یک طرفہ پروگرام نہیں کرنا چاہتے، آپ آئیے اپنا موقف دیجئے. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بلیک میل کر رہی ہیں، سب کچھ جو ہے بلیک میلنگ کے لیے ان کا موقف ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ 2024 تک وہ آپ کے پاس آتے رہے. امرین صاحبہ میرے سامنے اس وقت ایک درخواست ہے جو عدالت میں دی گئی ہے، اور ایک درخواست میرے ہاتھ میں وہ ہے جو کہ آپ نے SHO تھانہ آرے بازار لاہور کو دی ہے. یہ 2 درخواستیں، ایک عدالتی درخواست اور ایک تھانے کی درخواست میرے سامنے موجود ہے. آپ نے ابھی خود بھی فرما دیا کہ 2024 تک یہ آپ کے پاس آتے رہے، لیکن جو عدالتی درخواست ہے اس کا پیراگراف نمبر 7 میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ ابہام نہ رہے، پھر میں اس کے ترجمہ بھی کر دوں گا. That the plaintiff performed her household duties ascribed to her with the best of her abilities. اچھا ہاں، best of abilities and reared her minor child with utmost diligence and hardship and also performed her marital obligations. یعنی آپ اپنے بچے کی بھی دیکھ بھال کر رہی تھیں، آپ اپنی جو ڈیوٹی بطور وائف ہے وہ نبھا رہی تھی. Yet the defendant، اب یہ جملہ بڑا اہم ہے، yet the defendant for reasons certainly extraneous in nature abandoned the plaintiff by refusing to engage her in matrimonial relationship since for the last more than 4 years. یہاں پہ آپ فرما رہی ہیں اس درخواست میں کہ 4 سال سے آپ کا کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا، آپ کے شوہر آپ سے کسی بھی قسم کا ازدواجی تعلق قائم نہیں رکھ رہے تھے. یہاں پہ درخواست میں، اور ابھی ہمارے سامنے بھی آپ نے فرمایا کہ 4 سال 2024 تک وہ آتے رہے آپ کے پاس. کورٹ میں میں نے جی کورٹ میں میں نے کورٹ میں جو بیان دیا تھا اور بعد میں نے میڈیا میں بھی جو بات کی تھی، یہ جو باقاعدہ طور پہ آتے رہے تھے، بالکل آپ کہتے ہیں نا کہ ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ آنا، یہ اس طرح بالکل آتے رہے جب تک بیٹی 4 ساڑھے 4 ماہ کی تھی. اس کے بعد یہ آئے ہیں آن اینڈ آف، 1-1.5 مہینے بعد آ گئے، 2 مہینے بعد آ گئے، 3 مہینے بعد آ گئے. آپ مجھے ایک چیز بتائیں، آپ کا شوہر آپ کے پاس 3-4 مہینے بعد آتا ہے تو اس کو آپ آنا تو نہیں کہیں گے نا؟ آپ کا شوہر آپ کے پاس آتا ہے 2-3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، اور آپ کے ساتھ وہ 1 رات گزار کے چلا جاتا ہے، تو اس کو آپ فرض نبھانا تو نہیں کہیں گے نا علی بھائی؟
अभी जब मेरे सामने तलाक आई है उनकी तरफ से, फिर मुझे परेशानी हुई है कि अगर इन्होंने मुझे तलाक दी थी तो ये धोखा दे के मेरे साथ शौहर बन के क्यों मिलते रहे हैं? लेकिन मुझे एक चीज बताएं, जो 2000 जी, लेकिन देखिए अदालत डॉक्यूमेंट देखेगी, मैं बेसिकली आप ही की आवाज बनना चाह रहा हूं, लेकिन मसला यहाँ पे यह है कि यहाँ अदालत देखेगी कि आपने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनके ऑन एंड ऑफ विजिट्स होते थे, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कहा है दैट यू वर टोटली अबैंडन्ड बाय प्लेंटिफ बाय रिफ्यूजिंग टू एंगेज हर इन मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स। और यहाँ पे दरख्वास्त, तो अब यहीं पे अब मसला है ना, यहाँ पे एक झोल आ गया ना बयान में। अब अदालत क्या इस पे फैसला करेगी? डेफिनेटली आपके अदालत को कन्विंस कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, दैट टाइम विल शो। और मैं एक दफा फिर मैंगल साहब को ये कहूंगा कि प्लीज हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। आप पे जो इल्जामात इन्होंने लगाए हैं अमरीन साहिबा ने, आप इनके जवाबात इस प्लेटफॉर्म पे आके दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।